سامعین محترم، ربیع النور شریف کا برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ۔ اس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری سے اس مہینے کو مقدس مہینہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس مہینے کو آقا کی ذات کے ساتھ نسبت ہو گئی تو مہینہ بھی مقدس بن گیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، آئے لوگو۔ اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، سب کو اللہ پاک کلام فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس، قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا کیا؟ برہان آ گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا تمہاری طرف روشن نور، نورًا مبینہ، روشن نور تمہاری طرف ہم نے اتارا۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں ان سے ہمیں کیا سمجھ آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان، کہ تمہارے پاس برہان آئی۔ برہان کیا چیز ہے؟ تو مزید ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر میں کیا کہتے ہیں مفسرین کہ یہاں برہان سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، آئے لوگو، اللہ نے تمہارے پاس برہان کو بھیجا، من ربکم، تمہارے رب نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل فرمایا ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔ نور مبین سے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم ہے، یعنی اللہ نے پیارے محبوب کا بھی ذکر ساتھ فرما دیا اور قرآن کریم جو کتاب حضور کو عطا فرمائی اس کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا۔ تو اب یہاں برہان کا معنی ہم نے کیا لیا کہ یہاں آقا کی ذات مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ برہان کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، برہان کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے۔ یعنی اللہ پاک نے جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تو اللہ نے اس کو برہان کہا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بھی برہان کا لفظ قرآن میں آیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کو معجزے عطا کیے، اللہ نے پیغمبروں کو معجزے عطا کیے، لیکن جب محبوب کی باری آئی اللہ نے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ بنا کر بھیجا، اور معجزہ بنا کر نہیں بلکہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں معجزات عطا کر کے بھیجا۔ تو سامعین محترم، ہم نے دیکھ لیا ان دو آیتوں کے اندر، ان کی تفسیر ہم نے مختصر سی سمجھ لی۔ تو عاشق کیا کہتے ہیں؟ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ تو ہر نبی سے چند معجزات ظاہر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزارہا معجزات کا ظہور ہوا۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تو خود معجزہ تھی۔ شریعت کی اصطلاح میں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عادت انسانی کی عقل کے خلاف ہو، یعنی عقل کے اندر وہ بات نہ آئے، عقل میں وہ بات نہ آئے، ایسی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ولی سے ظاہر ہو ایسی بات جو خلاف عقل، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے،
اور معجزے کی تعریف آپ نے سن لی، ایسی بات جو خلاف عقل ہو، عقل میں آنے والی نہ ہو، عقل اس کو تسلیم نہ کرے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے حبیب یمنی کو کہا کہ آپ جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کو کہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کفار مکہ نے کیا دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت آپ پر ایمان لائیں گے جس وقت آپ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے۔ اب دیکھیے، زمین کی چیزوں پر تو تصرف ماننا یہ دل میں آتا ہے کہ باقی زمین پر بندہ تصرف کر سکتا ہے، زمین کی چیزوں کا ایسا کر سکتا ہے، لیکن آسمان کی چیز پر ایسے کرنا، آسمان پر تصرف کا حاصل ہونا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ میرے محبوب نے کیا کیا؟ حبیب یمنی کے کہنے پر میرے آقا نے شہادت والی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور چاند کے 2 ٹکڑے کس طرح ہوئے کہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام ہے ہیرا، اس کے ارد گرد وہ دونوں ٹکڑے نیچے زمین پر آ گئے، ایک اس طرف ایک اس طرف، درمیان میں پہاڑی تھی۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ نظر آ رہا تھا، لیکن کافروں نے پھر انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ قرآن کریم اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً، اللہ فرماتا ہے اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو آیتاً یعرضوا، تو اس نشانی کے وہ منکر ہو جاتے ہیں، اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے نشانی ظاہر کی تھی، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اعراض کر گئے، اس سے پھر گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان کافروں نے کیا کہا؟ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا زبردست جادو ہے۔ تو کافروں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے آنکھوں سے دیکھے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ یہ تو کھلا زبردست جادو ہے۔ تو احباب ذی وقار، ہم خوش نصیب ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا اور ایمان لے آئے، بعض لوگوں نے دیکھ کر انکار کیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہیں ایک بار مبارک پیش کرتا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا، تحقیق کی، میرے اوپر ایمان لے آئے، تمہیں ایک بار مبارک ہو، اور میں ان لوگوں کو 7 بار مبارک پیش کرتا ہوں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو احباب ذی وقار، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 7 بار مبارک فرما رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ نطق الحجر جاء الشجر شق القمر بإشارته، کہ آپ سے پتھر کلام کرتے تھے، درخت آپ کے پاس چل کے آتے تھے، شق القمر بإشارته، آپ کے اشارے سے چاند شق ہو جاتا تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسان، میرے محبوب کا نعت خوان۔ احباب ذی وقار، اسی کو اعلیٰ حضرت کس انداز میں بیان فرماتے ہیں؟ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، یعنی چاند کا کلیجہ چر گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو احباب ذی وقار، یہ تو آپ نے معجزہ سماعت فرمایا کہ میرے آقا نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اور صرف یہ نہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، آپ جھولے کے اندر سوتے تھے تو اس وقت چاند آپ سے باتیں کرتا تھا۔ صرف باتیں نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے کی حالت میں جس طرف انگلی ہلاتے تھے چاند اس طرف جھک جاتا تھا، جس طرف انگلی ہلاتے تھے۔ ہم بچوں کو کھلونے لے کے دیتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے چاند کو میرے محبوب کا کھلونا بنایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس چاند سے کھیلتے ہیں، جس طرف انگلی جاتی ہے چاند اس طرف مڑ جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے بھوک کی شدت تھی، بہت زیادہ بھوک لگی،
تو میں آ کر راستے میں بیٹھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے دل میں سوچا میں کسی بہانے سے ان سے گفتگو کرتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہوں، شاید یہ میرے کھانے کا بندوبست کر دیں۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا ہے صدیق اکبر مجھے فلاں آیت کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے اس آیت کو سمجھایا، پھر آگے چلے گئے اور کوئی بات نہ کی، یہ نہ پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم کا گزر ہوا، فاروق اعظم سے بھی اس نے آیت کے بارے میں پوچھا، کوئی سوال کیا، آپ بھی جواب دے کر آگے چلے گئے۔ جو ان کی دل کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ اب جب تیسری باری آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے نمبر پہ تشریف لے آئے اور آتے ہی ابو ہریرہ کو دیکھا اور مسکرانے لگے۔ ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میرے قریب سے میرے آقا گزرنے لگے تو مجھے دیکھ کے تبسم فرمایا، مسکرانے لگے، اور میری حالت کو آپ جان گئے اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو آپ کے گھر میں ایک پیالہ دودھ کا موجود تھا، کسی نے وہ آپ کو تحفہ بھیجا تھا، ہدیہ بھیجا تھا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے غلام تحفے تحائف بھیجتے رہتے تھے، تو وہ دودھ کا پیالہ تھا۔ اب ابو ہریرہ کے دل میں خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے گا تو میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر لے آؤ۔ صفا میرے آقا کا ایک مدرسہ تھا جس کے اندر وہ 70 آدمی ایسے تھے جن کا گھر بار نہیں تھا، وہ اس مدرسے میں رہ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ و خیرات آتا تو آپ وہ صدقہ و خیرات اصحاب صفا والوں کو کھلاتے تھے، ان کو پیش فرماتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ۔ اب ابو ہریرہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا دودھ ہے، ایک پیالہ دودھ کا ایک بندے کا گزارا بھی نہیں ہوگا، یہ مجھے مل جاتا، اگر ان کو میں بلا کر آ گیا تو پھر میرے لیے تو نہیں بچے گا۔ تو احباب ذی وقار حضرت ابو ہریرہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں، لیکن حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس کی تعمیر بھی لازم تھی آپ پر۔ تو آپ گئے اصحاب صفا کو حضور کی طرف سے دعوت پیش کی اور اصحاب صفا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ، میرے ایک ایک غلام کو پلاتے جاؤ۔ کتنے غلام تھے حضور کے؟ 70، ابو ہریرہ کے علاوہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان 70 صحابہ کو جو اصحاب صفا تھے ان کو دودھ پلایا، سب نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے دودھ پیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ سے لے لیا اور فناظر الیہ فتبسم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے پھر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ تو کتنے خوش قسمت ابو ہریرہ ہیں جن کو سرکار دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ تو سامعین محترم، پھر آقا نے فرمایا بقیت وانا وانتا، اے ابو ہریرہ اب میں اور آپ باقی رہ گئے۔ صاحب نے پی لیا، ہم 2 باقی رہ گئے، اور مجھے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ تم بھی پیو، تم بھی دودھ پیو۔ فرماتے ہیں میں نے سیر ہو کے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ میرے آقا نے دوسری بار فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ تیسری بار حکم ہوا ابو ہریرہ اور بھی پیو، میں نے تیسری بار بھی پیٹ بھر کے سیر ہو کے پی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی پیو۔ تو میں نے عرض کی والذی بعثک بالحق، اے پیارے محبوب قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میرے پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اور بھی پیوں۔ ایک پیالہ دودھ کا 70 آدمی پی چکے، اب 71واں آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے بھی 3 بار پیٹ بھر کے پی لیا، لیکن دودھ ویسا کا ویسا ہی ہے، باقی کم نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا اور اس کو خود نوش فرمایا اور وہ دودھ ختم فرما دیا۔ تو دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام کے کتنے پیارے عظیم الشان معجزات ہیں۔ تھوڑا سا دودھ کتنے بندوں 72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔
تو سامعین محترم، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک سا چاند یعنی 4 کلو کے قریب جو جو تھے وہ پیس کے آٹا بنایا۔ میرے آقا نے اس آٹے میں لعاب دان ڈالا اور سالن کی ہنڈیوں میں بھی لعاب دان ڈالا، تو وہ صحابہ کو کھانا کھلایا گیا۔ بعض نے کہا کہ 1000 آدمی تھے، لیکن آگے پیچھے ساتھ والے سب ملا کے 1500 کے قریب آدمیوں نے وہ کھانا کھایا پیٹ بھر کے، لیکن نہ کھانا ختم ہوا، نہ آٹا ختم ہوا، نہ سالن ختم ہوا، نہ آٹا ختم ہوا، ویسا کا ویسا ہی باقی رہا۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ تو احباب ذی وقار، صلح حدیبیہ کے دن صحابہ کرام شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے، پانی کی سخت تنگی محسوس کر رہے تھے، پانی نہیں تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے، نہ جانوروں کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ برتن رکھا گیا، میرے آقا نے اپنا دست اقدس اس برتن کے اندر رکھا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا، اس پانی کو پیا بھی۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا اس دن تم کتنے آدمی تھے؟ فرمایا لو کننا مئات الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 کی تعداد میں ہوتے تو پھر بھی پانی کافی تھا، لیکن اس دن ہم 1500 آدمی تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حضور کا معجزہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن 1500 آدمیوں نے حضور کی انگلیوں مبارک سے نکلنے والا پانی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ تو احباب ذی وقار، اب دیکھیے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یہ خلاف عقل بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ معجزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بات عقل میں نہ آئے اور نبی سے وہ ظاہر ہو۔ تو سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پانی والا معجزہ عطا فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، پانی مانگا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے میرے پیارے نبی، میرے پیغمبر، اے میرے کلیم، اپنا عصا مبارک اس پتھر پر مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر عصا مبارک مارو۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ اب پتھر سے تو پانی نکلتا ہم نے بھی دیکھا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا؟ پہاڑوں میں جائیں تو پتھروں سے پانی نکلتا آپ کو ملے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ سردیوں کے اندر بہت گرم پانی آتا ہے اور گرمیوں کے اندر بہت ٹھنڈا پانی، جیسے ہم فریج والا پیتے ہیں، اور وہ پانی بھی بڑا شفاف ہوتا ہے اور صحت مند پانی، ایسا پانی ہوتا ہے اگر ہم اس کو پییں تو ہماری صحت درست ہو جاتی ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس پانی کے اندر کوئی ایسے جراثیم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بیمار ہو، بلکہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، یہ جو پتھروں سے، پہاڑوں سے پانی نکل کے آتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، آقا علیہ السلام کے معجزے کو بھی ہم دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی دیکھیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ، وہ بھی اللہ کے پیارے، یہ بھی اللہ کے پیارے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں تو یہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کا جاری فرمانا۔ تو احباب ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی آنکھوں کے اندر بڑی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی قریب ہوئے تو آپ نے لعاب مبارک آنکھوں کے اندر لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لم یکن بہ وجع، مجھے ایسا لگتا تھا مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد محترم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا
اے حبیب کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کے قریب ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو میرا پاؤں ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر آ گیا، میرا پاؤں ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر آ گیا جس کے زہر کی وجہ سے میری نظر چلی گئی، میں اندھا ہو گیا ہوں، میری نظر چلی گئی۔ تو میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ فرماتے ہیں جب میں 80 سال کا ہو گیا تو سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیتا تھا۔ یہ میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کا کمال اور اس کی برکت۔ احباب ذی وقار، اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تو فرماتے ہیں میں وہ آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا اور حضور علیہ السلام نے وہ میری آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ والی جگہ پر درست لگا دیا، اپنا دست اقدس اوپر پھیر دیا تو فرماتے ہیں میری وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت ہو گئی۔ احباب ذی وقار، اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کی آنکھ کے اندر تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو ان کی آنکھ بھی فوراً درست ہو گئی۔ آپ دیکھیں کتنے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں، اگر ہم ان کو بیان کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، آقا کے معجزات ختم نہیں ہونے والے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک دشمن اسلام ابو رافع سوداگر کو قتل کیا، رات کے اندھیرے میں اس کو قتل کر کے نیچے اتر رہے تھے سیڑھیوں سے تو وہیں سے گر گئے، پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی، کن کی؟ حضرت عبداللہ بن عتیق کی۔ تو آپ کے جو احباب تھے، ساتھی تھے، اسی حال میں حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عتیق ابسط رجلک فبسطت رجلی فمسحها، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اپنی ٹانگ کو نیچے بچھا دو، لمبا کر دو، اور فمسحها، میرے آقا علیہ السلام نے شفا والا ہاتھ پھیرا، میری پنڈلی درست ہو۔ احباب ذی وقار فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کبھی یہ ٹوٹی نہیں ہے، کبھی مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ تو احباب ذی وقار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر تھا میں، تو ایک بدوی آیا، جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں؟ تو اس بدوی نے، اس اعرابی نے کیا کہا کہ کہا آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر کوئی اور بھی گواہی دیتا ہے، اور بھی کوئی گواہ ہے اس بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درخت ہے، قریب ایک درخت تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا یہ ایک درخت بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ فرمایا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا، اپنی جڑیں نکالتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور 3 بار اس درخت نے حضور علیہ السلام کی شہادت دی کہ اے اللہ کے محبوب آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، 3 بار۔ تو پھر میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو حکم فرمایا، وہ اپنی جگہ لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک اعرابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا بما عارف انک نبی، یا رسول اللہ میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے قریب تھے، کھجور کے اوپر درخت پر کھجوریں لگی ہوئی تھیں، خوشے جو ہیں وہ کھجوروں سے لدے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کھجور کے خوشے کو اشارہ فرمایا، وہ خود بخود اس درخت سے، کھجور کے درخت سے خوشہ ٹوٹا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع
اس خوشے کو کیا فرمایا، اب واپس لوٹ جا۔ پھر وہ واپس اپنی جگہ پر جا کے دوبارہ فٹ ہو گیا، جڑ گیا۔ تو وہ اعرابی حضور کا یہ معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو احباب ذی وقار امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے سرکار سے معجزہ طلب کیا۔ لوگ آتے تھے نا حضور ایمان کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ، ایسی چیز دکھاؤ ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے کہا کہ سامنے وہ درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ درخت اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہلا، پھر زمین چیرتا ہوا، شاخوں کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول تم پر سلام ہو۔ تو سامعین محترم اب دیکھیے درخت ہو کے بھی حضور پر سلام بھیج رہے ہیں، پتھر ہو کے بھی حضور پر سلام بھیج رہا ہے، بے جان چیزیں حضور پر سلام بھیج رہی ہیں۔ اے انسان تو کتنا گر گیا ہے کہ جب ہم حضور پر سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتا ہے۔ احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے، شرف عطا فرمایا ہے، تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے محبوب پر درود پڑھیں۔ تو احباب ذی وقار جب اس بندے نے یہ عظیم و شان معجزہ دیکھا کہ درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں آپ کو سجدہ کروں، میں آپ کو سجدہ کروں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو اپنے ہاتھ چومنے کی اجازت دی، ہاتھ اور پاؤں چومنے کی اجازت دی۔ اس صحابی نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں مبارک بھی چومے۔ سامعین محترم امام بصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہ آپ کے بلانے پر درخت بغیر قدموں کے چل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ درخت پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا کہ ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ احباب ذی وقار حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے شمار معجزات آپ کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئے۔ حضرت قتادہ بن نعمان یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو حضور علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں کھجور کی ایک شاخ عطا فرما دی اور وہ کھجور کی شاخ روشن بن کے چراغ کی طرح جلتی رہی اور اس کی روشنی کے اندر وہ چلنے لگی، حضرت قتادہ بن نعمان۔ اسی طرح ایک مجاہد میدان جہاد کے اندر تھا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھڑی تھی اور اس صحابی کو عطا فرما دی، فرمایا جا یہ تیرے لیے تلوار کا کام کرے گی۔ جب اس نے ہوا کے اندر لہرایا تو وہ چھڑی تلوار بن گئی۔ احباب ذی وقار اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس میرے آقا کے بال مبارک تھے، کیا تھے؟ بال مبارک تھے۔ فرماتی ہیں میرے پاس کوئی مریض آتا نا، میں پانی کے اندر وہ بال جھول کے نا ہلا کے وہ پانی مریض کو پلا دیتی، فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار حضرت خالد بن ولید، اسلام کے عظیم الشان جرنیل خالد بن ولید جنہوں نے ہر جنگ کے اندر فتح حاصل کی ہے اور بہت ساری جنگوں میں لڑے، جس جنگ میں گئے کامیاب ہوئے، تو آپ سے پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ فرمایا میری ٹوپی کے اندر میرے آقا کا بال مبارک سلا ہوا ہے۔ تو احباب ذی وقار اب دیکھیے جس محبوب کے بال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بیمار وہ بال والا پانی پیے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، اگر اس بال کو میدان جنگ میں لے کر حاضر ہو جاؤ تو میدان جنگ میں تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بال بھی مشکل کشا ہے۔
پہلے آپ نے سنا تھا کہ ایک یہودی کی بیٹی حضور علیہ السلام کے نالین مبارک والی مٹی لے کر گئی، اپنے اندھے باپ کی آنکھوں میں وہ مٹی ڈالی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، صرف شفا نہیں دی بلکہ ایمان بھی عطا فرما دیا تھا۔ اب دیکھو جس چیز کی نسبت حضور سے جڑ گئی وہ چیز بھی شفا والی بن گئی، وہ چیز بھی مشکل کشا بن گئی۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام مدینے واپس آ رہے تھے تو جب یہ گھوڑے چلتے تھے اونٹ تو مٹی اڑتی تھی، صحابہ کرام جب مدینے میں پہنچے تو منہ پر کپڑے ڈالنے لگے، میرے آقا نے فرمایا کپڑے ہٹاؤ، یہ غبار المدینہ شفا، یہ مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیوں شفا رکھی ہے؟ کہ وہاں میرے آقا کے قدم مبارک لگ گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔